داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 2 اپنا اسلامک اسٹوڈیو سلطان صلاح الدین نے اپنے پہلے حملہ آور ہونے والے کی شیرک پر تلوار رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس کو کس نے بھیجا ہے۔ سچ کہنے پر سلطان نے اس کے ساتھ جان بخشی کا وعدہ کیا، لیکن اچانک اس فدائی نے دوبارہ حملے کی کوشش کی مگر پھر ناکام ہوا۔ ناظرین، اس آخری ناکامی کے بعد اس نے کہا کہ وہ فدائی ہے اور اس کو کمشتگین، جسے بعض مورخین نے گمشتگین بھی لکھا ہے، بھیجا ہے۔ معزز ناظرین، پچھلی قسط میں بتایا جا چکا ہے کہ گمشتگین الصالح کے قلعے کا ایک گورنر تھا۔ ناظرین، اصل واقعات کی طرف آنے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان واقعات سے پہلے کے دور کو دیکھا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے عظمت اسلام اور اس کے کارناموں سے مسلم اور غیر مسلم کون واقف نہیں ہے؟ ناظرین، ملت اسلامیہ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھول ہی نہیں سکتی۔ مسیحی دنیا بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو رہتی دنیا تک یاد رکھے گی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں اور صلیبیوں کے دور حکومت میں ایک مسلمان شیر تھا جس نے ہزاروں زخم دیے اسلام دشمنوں کو۔ سو لہٰذا یہ ضروری معلوم نہیں ہوتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے شجرہ نسب کو تفصیل سے بیان کیا جائے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، ہم اپنے اس چینل پر آپ کو ایسے واقعات سنانے جا رہے ہیں جس کی وسعت کے لیے تاریخ کا دامن بہت ہی چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تفصیلات وقائع نگاروں اور قلم کاروں کی تحریر کردہ ہے، کچھ سینہ بسینہ اگلی نسلوں تک پہنچی تاریخ نے صرف سلطان صلاح الدین ایوبی کے کارنامے محفوظ کیے ہیں۔ ناظرین، کیونکہ تاریخ بہت کم پڑ جاتی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے آگے ان سازشوں کا ذکر تاریخ نے بہت کم کیا ہے جو سازشیں اپنوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف کی اور اس کی شہرت تاریخی عظمت کو داغدار بنانے کے لیے ایسی لڑکیاں بار بار استعمال کی، ناظرین، جن کا حسن طلسماتی تھا۔ ناظرین، تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈرامہ 23 مارچ سن 1169 کے روز سے شروع ہوتا ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وائسرائے اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ اسے اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمرانوں کے گھروں کا نونہال تھا، اور دوسرا اس لیے کہ اوائل عمری میں ہی وہ فن حرب و ضرب کا ماہر ہو گیا تھا۔ ناظرین، سپاہ گیری ورثے میں پائی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سوچ اور فکر میں حکمرانی بادشاہی نہیں بلکہ قوم کی عظمت اور فلاح و بہبود تھی۔ ناظرین، اس کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی خلش جو محسوس کی وہ یہ تھی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کہ اتحاد نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے بھی گریز کرتے تھے۔ وہ عیاش ہو گئے تھے۔ شراب اور عورت جہاں ان کی زندگی رنگین بنا رہی تھی، وہاں عالم اسلام اور اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریک ہو گیا تھا۔ ناظرین، ان امیروں، حکمرانوں اور رئیسوں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے رہتے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھی جن کو خاص تربیت دے کر ان حرموں میں داخل کیا گیا تھا۔ ناظرین، غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ ناظرین، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی، جن میں فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہے، مسلمانوں کی سلطنتوں کو ٹکڑے کرتے ہڑپ کرتے جا رہے تھے، اور بعض مسلمان تو شاہ فرینک کو سالانہ ٹیکس اور جزیہ بھی دیتے تھے۔ ناظرین، جس کی مثال غنڈہ ٹیکس کی سی تھی، صلیبی اپنی جنگی قوت کے رعب اور چھوٹے چھوٹے حملوں سے مسلمان حکمرانوں کو ڈراتے رہتے، کچھ علاقوں پر قبضہ کرتے، ٹیکس اور تاوان وصول کرتے تھے۔ ناظرین، ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے۔ ناظرین، یہ مسلمان رعایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بس ان کی عیش و عشرت میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ معزز ناظرین، سلطنت اسلام میں فرقہ پرستی کے بیج بو دیے گئے تھے۔
ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن صباح کا تھا، جو صلاح الدین کی جوانی سے 1 صدی پہلے وجود میں آیا تھا۔ یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ تھا، بے حد خطرناک اور پر اسرار۔ ناظرین، یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے، جو بعد میں حشیشین کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ وہ حشیش نامی ایک نشہ آور شے سے دوسروں کو اپنے جال میں پھنساتے۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے کہ نظام الملک دنیائے اسلام کے ایک وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے تعمیر کیا، جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی تھی اور بچوں کو اسلامی تاریخ اور نظریات سے بہرہ کیا جاتا۔ ناظرین، ایک مورخ ابن العطر کے مطابق نظام الملک حسن بن صباح کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے، کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے سن 1091 سنہ ہجری میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کروا دیا تھا۔ ناظرین، ان کا مدرسہ قائم رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہیں تعلیم حاصل کی۔ ناظرین، اسی عمر میں سپاہ گری کی تربیت اپنے خاندان کے بڑوں سے لی۔ نور الدین زنگی نے صلاح الدین کو جنگی چالیں سکھائیں، ملک کے انتظامات کے سبق سکھائے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ ناظرین، اس تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا جس نے آگے چل کر صلیبیوں کے لیے سلطان کو بجلی بنا دیا۔ ناظرین، جوانی میں ہی اس نے وہ مہارت، ذہانت اور اہلیت حاصل کی تھی جو ایک سالار اعظم کے لیے اہم ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین نے فن حرب و ضرب میں جاسوس، گوریلا اور کمانڈو آپریشنز کو خصوصی اہمیت دی۔ ناظرین، اس نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے تھے اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے تھے۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین نظریات کے محاذ پر لڑنا چاہتا تھا جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی تھی۔ ان واقعات میں آپ چل کر دیکھیں گے کہ سلطان صلاح الدین کی تلوار کا وار تو گہرا ہی تھا، لیکن اس کی محبت کا وار تلوار سے بھی زیادہ مارتا تھا۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی تھی، جو سلطان صلاح الدین نے جوانی میں ہی خود کے اندر پیدا کر دی تھی۔ سلطان صلاح الدین کو جب مصر کا وائسرائے بنا کر بھیجا گیا تو وہاں پر سینئر عہدیداروں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، کیونکہ وہ سب اس عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ناظرین، ان کی نظر میں سلطان صلاح الدین طفل مکتب تھا، لیکن جب سلطان صلاح الدین نے ان کا سامنا کیا اور باتیں سنی تو ناظرین، ان کا احتجاج سرد پڑ گیا۔ ناظرین، یورپین مورخ لین پول کے مطابق سلطان صلاح الدین ڈسپلن کا بہت ہی سخت ثابت ہوا۔ اس نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے اور اپنی فوج کے لیے حرام قرار دیا۔ اس نے اپنی تمام جسمانی اور ذہنی قوت صرف اس میں خرچ کی کہ ملت اسلامیہ کو پھر سے ایک کر سکیں اور صلیبیوں کو یہاں کی سرزمین سے نکال سکیں۔ سلطان صلاح الدین فلسطین پر ہر قیمت سے قبضہ کرنا چاہتا تھا اور یہی مقاصد سلطان صلاح الدین نے اپنی فوج کو دیے۔ ناظرین، مصر کا وائسرائے بن کر سلطان نے کہا، اللہ نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے اور اللہ ہی مجھے فلسطین بھی عطا کرے گا۔ مگر مصر پہنچ کر سلطان پر انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف صلیبیوں سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے مسلمان بھائیوں نے اس کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بنا رکھے ہیں جو صلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوتوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، یہ تو تھا ہلکا سا تعارف، آئیے اب دوسری جانب چلتے ہیں۔ مصر میں جن زعماء یعنی عمرا نے سلطان کا استقبال کیا، ان میں ایک ناجی نامی سالار بہت اہمیت کا حامل تھا۔ سلطان نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ناظرین، سلطان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر پیار کی چاشنی تھی۔ بعض پرانے افسروں نے سلطان کو ایسی نظروں سے دیکھا جن میں طنز اور تمسخر تھا۔ وہ صرف سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے واقف تھے، ناظرین، یا یہ کہ ایک شاہی خاندان کا فرد ہے اور اپنے چچا کا جانشین ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ
نور الدین زنگی کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کیا رشتہ ہے؟ ان سب کی نگاہوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی اہمیت بس اس کے خاندانی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے تھی یا صرف یہ کہ وہ مصر کا وائسرائے بن کر آیا تھا؟ اس کے سوا انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کوئی وقعت نہ دی۔ ناظرین، ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا، بچہ ہے، اسے ہم پال لیں گے۔ ناظرین، اس وقت کے مورخ یہ نہیں لکھ پائے کہ آیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی نظریں بھانپ لی تھی کہ نہیں۔ وہ استقبال کرنے والے اس ہجوم میں بچہ لگ رہا تھا۔ البتہ جب وہ ناجی کے سامنے ہاتھ ملانے کے لیے رکا تو اس کے چہرے پر تبدیلی آ گئی۔ وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا، لیکن ناجی جو اس کے باپ کا ہم عمر تھا سب سے پہلے درباری خوش آمدیوں کی طرح جھکا، پھر ایوبی سے بغل گیر ہو گیا۔ ناظرین، اس نے ایوبی کی پیشانی کو چوم کر کہا، میری خون کا آخری قطرہ بھی آپ کی حفاظت کے لیے ہوگا۔ تم میرے پاس زنگی اور شہداء کی امانت ہو۔ میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں محترم۔ اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھیں، صلیبی سیاہ گھٹاؤں کی طرح چھا رہے ہیں، سلطان نے کہا۔ ناظرین، ناجی جواب میں مسکرایا جیسے سلطان نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ سلطان صلاح الدین اس تجربہ کار سالار کی مسکراہٹ کو غالباً نہیں سمجھ سکا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، ناجی فاطمی خلافت کا پروردہ سالار تھا۔ وہ مصر میں باڈی گارڈ کا کمانڈر ان چیف تھا۔ ناظرین، جس کی نفری 50,000 تھی اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج اس وقت کے جدید ہتھیاروں سے لیس تھی اور یہی فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی، جس کے زور پر ناجی بے تاج بادشاہ بن گیا تھا۔ وہ سازشوں اور مفاد پرستوں کا دور تھا۔ ناظرین، اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو گئی تھی، صلیبیوں کی بھی نہایت دلکش تخریب کاریاں جاری تھیں۔ ناظرین، زر پرستی اور عیاشی کا دورہ تھا۔ جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت تھی وہ اس کو دولت اور اقتدار کے لیے استعمال کرتا تھا۔ ناظرین، سوڈانی باڈی گارڈ فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ اللہ نے اس کو سازش ساز دماغ دیا تھا۔ ناظرین، ناجی کو اس دور کا بادشاہ ساز کہا جاتا تھا، بنانے اور بگاڑنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جیسے ایک کمزور اور نحیف بھیڑ کو دیکھ کر ایک بھیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین اس کا زہر خندہ دماغ سمجھ نہیں سکا۔ سلطان صلاح الدین کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجی ہی تھا، کیونکہ وہ 50,000 باڈی گارڈ کا کمانڈر تھا اور سلطان صلاح الدین کو فوج کی بہت اشد ضرورت تھی۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین سے کہا گیا کہ حضور بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ تو سلطان صلاح الدین نے کہا، میرے سر پر جو دستار رکھی گئی ہے میں اس کے لائق نہ تھا۔ اس دستار نے میری نیند اور آرام ختم کر دیا ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے لے کر نہیں جائیں گے جس کے نیچے میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا حضور کام سے پہلے طعام لینا پسند کریں گے؟ اس کے نائب نے کہا۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین نے کچھ سوچا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ لمبے تڑنگے باڈی گارڈ اس عمارت کے سامنے دو رویہ دیوار بن کر کھڑے تھے جس میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین نے فوجیوں کی قدبت اور ہتھیار دیکھے تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی، لیکن دروازے میں قدم رکھتے ہی یہ رونق ختم ہوئی، کیونکہ وہاں 4 نوجوان لڑکیاں جن کے جسموں میں زہر شکن لچک اور شانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں قدرت کا حسن سمویا ہوا تھا۔ ناظرین، ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی ٹوکریاں لیے ہوئے کھڑی تھی۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین کے قدموں میں پتیاں پھینکنا شروع کی اور اس کے ساتھ دف کی تال پر طاؤس، درباب اور شہنائیوں کا محصور کن نغمہ ابھرا۔ سلطان صلاح الدین نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ کر قدم پیچھے کر لیے۔ ناجی اور اس کا نائب سلطان صلاح الدین کے
के दाएं बाएं थे वो दोनों झुक गए और सुल्तान सलाहुद्दीन को आगे बढ़ने की दावत दी। ये वो अंदाज था जो मुगलों ने हिंदुस्तान में राइज किया था। सलाहुद्दीन फूलों की पत्तियां मसलने नहीं आया, अय्यूबी ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जो लोगों ने बहुत ही कम किसी के होठों पर देखी थी। हम हुजूर के कदमों में आसमान से तारे भी नोच कर बिछा सकते हैं। कमांडर नाजी ने कहा, अगर मेरी राह में कुछ बिछाना ही चाहते हो तो वो एक ही चीज है जो मुझे बहुत भाती है। सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा, आप हुक्म दें, वो कौन सी चीज है जो सुल्तान के दिल को भाती है? नाजी के नाइब ने कहा, सलीबियों की लाश। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है अगली वीडियो पार्ट नंबर 3 में देखना मत भूलिएगा।